سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے, اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کی. قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے, ہم آزاد نہیں ہیں, ہم کسی کے غلام ہیں. اچھا, اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا, جو چیز اس بات کو سمجھنے میں, وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے, تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو, ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں. قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے, اس ظاہری چمک دھمک سے, اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی. عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں, اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل یعنی جو واقعات ہیں, کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے, لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے. اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا, قوم نے انکار کیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی. 3 پیغمبر ہو گئے. بنی اسرائیل میں نا ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں, کئی پیغمبر آئے ہیں. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, کہنے لگے ہمیں کس کی, تمہاری طرف. ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. میں بار بار کہتا ہوں, جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں, جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں, جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا, سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان, آپ کھاتے ہیں, آپ نارمل لائف گزارتے ہیں, آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں آپ, سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے, پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں, اللہ کی پناہ, جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس آ کے اٹھاتی ہے, تھوڑا سا ہل لو, اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے, شاید مر چکے ہوں, انتقال ہو گیا ہو, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. زمین کھانا شروع کر دیتی ہے, چپک گئے اندر, پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, بزرگ بن گئے, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں, کاروبار کرتا ہے آدمی, صبح جاتا ہے دفتر سے, گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے, یعنی گھر آتا ہے, تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, کبھی محلے والوں سے, کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار, تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا, یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق, بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیڑ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے. ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا, کوئی چیخ رہا ہے, ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں, ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ چیخ رہے ہیں. بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل ہی بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے, جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں, بم کا اثر نہیں, تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا, ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی, آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں, بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں. اچھا بھائی, تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا, تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے,
تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں, قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف, ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع, تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا. معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے, معاذ اللہ, تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, حدیث میں صاف ہے لا طیرہ, کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی, کوئی کتا آ گیا, کوئی یہ ہو گیا, یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی بولو نا؟ بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے, یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی, کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی, سمجھتے ہو, تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں کسی کے گھر جاؤں, میں ایک جگہ کسی کے, زیادہ نہیں بتا, بہت لمبا بات ہو جائے, ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا. بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے, اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا. یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر, کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی, الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں کیا اس پہ ڈالنی تھی, ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی. ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے. او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں, اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی ہے, جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے, کبھی مال میں نقصان, حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو, لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے؟ پیغمبروں پہ. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے, پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے, بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا, جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے, اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ, میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے, من اقصى المدینة رجل یسعى. قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے, مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے, وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں, ان کو فالو کرو, ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں, تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں, اس میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو, اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نبی نے خود اجازت دی. تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے, نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا, جس کو کیا کہتے ہیں ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں, کارپینٹر تھا, نام اس کا حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو, اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک, ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں, شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ, بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا, بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے, بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں, ایک بندہ چڑھتا تھا, ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے, پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری, آخر میں چندہ مانگنا شروع, یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپڑوں کو آرام پہنچاتی ہے, 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی, پھیپڑوں کا کینسر ختم کر دے گی. تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں
وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز روزے کی ترغیب بھی, باتیں ساری صحیح کر رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا اپنا منجن. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے, باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کا مفاد, ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا, لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ دو صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر ایک, یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, یہ دھمکیاں مل رہی تھی ان پیغمبروں کو, رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی, اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے, یہ کتنے, یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی, نہ ان کا پیسوں کا مفاد, نہ ان کو عہدہ چاہیے, نہ ریاست چاہیے, اور وہم مہتدون, اور بات بھی ان کی کیا ہے, درست ہے, خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں. علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے. کیا ہو گیا میرے بھائی, 50 روپے دیا کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سہ روزے کے لیے نکلو. تو کیا مطلب, جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا, یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے؟ کوئی اپنا کوئی کچھ, وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ, ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے. تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شراب چھوڑ دو, آپ زنا چھوڑ دو, عورتیں پردہ کر لیں, آپ رمضان کے روزے رکھ لو, آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو, آپ داڑھی رکھ لو. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو اس شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یاسین کا. یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے, ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو, ہمیں سجدہ کیا کرو. نا 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 نا, یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا, جس نے پیدا کیا. کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا, اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا, جب کوئی جرم کرتا پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا, ورنہ نہیں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. گناہ کر کے خدا کو نہ, بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا, گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو. تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس. تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو. ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے, کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا, عادت پڑ گئی ہے, تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان کو. جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے, تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھئی یہ ہے, یہ آلٹرنیٹ ہے, ایسے کرو. تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں, چھوٹ نہیں رہا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. یہ جائز عمل ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے, جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے. پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو. اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی, کسی سے ہدایت لو, کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ. تو اب آپ کو کسی مرشد سے, کسی شیخ سے, کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے. جیسے ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا. لیکن اصل کیا ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ,
پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے ناراض کیا، یجد اللہ غفور الرحیما، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی۔ اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں، نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے، تو آپ جانو خدا جانے، خدا کو بتاؤ جا کے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، ارے مجھے کیا ہو گیا، انداز دیکھو تبلیغ کا، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، سب سے قریب ہے میرے، سب سے بڑا میرا محسن۔ ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم، ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں، اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے، کبھی مرنا ہی نہ ہوتا، پھر جو مرضی کرتے، جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے، تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی، آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی، برائی چھوڑ دو، توبہ کر لو اللہ سے، سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرے گا بھائی۔ تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی، جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے، تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو نکال دو اپنے موبائل سے، بلاک کر دو سب، صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا، اس کا عذاب ہے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا، جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے، گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن۔ انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے، وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے، وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس خدا پر، شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں۔ اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا، انی آمنت بربکم، دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، اپنا رب نہیں کہہ رہا۔ کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا، وہ صرف میرا تھوڑی ہے، وہ تمہارا بھی ہے۔ فاسمعون، لہذا تم سن لو۔ قوم نے قتل کر دیا اس کو۔ ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو، لیکن عظیمت کیا ہے، فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے۔ اب یہ فقہ میں نا، اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے۔ آپ بھوک سے مر رہے ہو، خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے، تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے، نہیں کھاؤ گے مرو گے، خودکشی کا گناہ ہوگا، وہاں جان بچانا فرض ہے، سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے، صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ آپ کی جیب میں پیسے ختم، بھوک سے بلک رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہیں، مر رہے ہو، سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا، روٹیاں گرم گرم، خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی۔ اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے، تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا۔ ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے، اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے۔ تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا، بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا، اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے، جان بچ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟
پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں، معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا، میں نے کھا لیا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے، نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا. جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا، یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے، وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو، بندوق رکھ دی، تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے، لیکن اگر نہیں توڑو گے، ڈٹ جاؤ گے، تو شہادت کا ثواب ملے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے، اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی، پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا، وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ گڑبڑ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ، کلمہ کفر زبان سے بولو میں ہندو ہوں، بولو میں عیسائی ہوں، اسلام چھوڑ دو، تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے، دل سے نہیں، صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے، نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا، میں عیسائی نہیں کہوں گا، میں توحید پرست مسلمان ہوں، جو اکھاڑنے اکھاڑ لے، اور اس نے مار دیا، تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے، عیسائی مسلمان ہوتا ہے، اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے، قتل کر دیں گے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے، دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن، اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، تو یہ بہت بڑی شہادت ہے، اس میں بہت بڑا اجر ملے گا، جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو، یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا، اس میں جان ہوگی اس مذہب میں، تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا، وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی، ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے، تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے، تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی، تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈر گئے تھے نا نبی کے دور میں، جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے، بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا، تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ مسلمان ہو گیا ہوں، ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ، یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے، میں ہو گیا ہوں مسلمان، آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا. تو یہ طاقت تھی، تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی؟ عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے، خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا، اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا، جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا، بولا اس ازار کو کیا کرو؟ اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے. قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا، لوگوں نے پکڑا، اس کو دھمکیاں دیں، اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا. پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا، پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں؟ جنت، اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے؟ حذف کر دیے قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگوں میں ایمان لے آیا، قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا، اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی، کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھائی کیا ہو گیا؟ پاگل بیٹھا ہوں گے
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے، کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا، وجعلنی من المکرمین، اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا، کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا، خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا، تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں، بلکہ کہہ رہا ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے، اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی، آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے، تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان، تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے، آدھا کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا. اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں ساس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو بالکل بھی ہوش، بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے، آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں. ساس آ جائیں، سالے آ جائیں، بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں، آپ عالم خواب میں ہوتے ہو، اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو، پورے جاگ رہے ہوتے، کوئی غنودگی نہیں، کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے، وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے، ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے، کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کمبخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے، آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا، ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں، وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے، اب توبہ کر لے، اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے، اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں، مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا، ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں، انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا، غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے، اصل جنت تو آخرت میں ہے، لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا، نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے، ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا، سوال پوچھتے ہیں، تو اس کو اللہ نے، یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا، ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا، لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم.
سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ, اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب, یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے, اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا, کس پہ ظلم کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان كانت الا صيحة واحدة, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے, انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے, بولو آگ, انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر, اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے, سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں, وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو. اچھا بھائی, وما انزلنا ان كانت الا صيحة واحدة. آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرتا علی العباد, اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے, اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا, کانوا بہ یستہزئون, انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, مذاق ہی اڑانا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. انبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب انبیاء نہیں ہیں تو ان کے وارث کون ہیں؟ تو یہ اس کا خوب خیال کیا کرو کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور, کیونکہ دین تو وہیں سے سیکھا جاتا ہے نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں بار بار بتاتا ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا, فلاں 2 نمبر نکلا, تو بھائی وہ 2 نمبر ہے نا. کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں. جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا, آپ کو دلائل سے پتا چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہیں. تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دو گے نا. آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ جھوٹا نبی ہے. تو اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں, کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ ہے. تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو, حالانکہ ہمیں
اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے. وہ ایک دو آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ زمین کو دیکھو، یہ مردہ پڑی ہوتی ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں، گوبر، مٹی، پانی، یہی ہوتا ہے نا. اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے، اس میں تربوز اگیں گے، اس میں؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اب تو دیکھ لیا نا کہ بھئی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے، آم. دیکھا نہ ہوتا نا پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے، کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا، ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے تناور درخت، اس درخت میں پھر پھول، پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر اس پھل کو کاٹتے ہو، وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے. فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے. مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے. فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں. ابو حنین کراچی سے. دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے. تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا. تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے. تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے. تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے. تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے. لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز، حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے. بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے. تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے. جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے. لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے. کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں. تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی. تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو. کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا. تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ. تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے. تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی. تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں. اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے. تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے. جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو.
جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے. جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا. تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے. تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے. تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے. وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے. اس بارے میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر نبی کی 9 بیویاں ہیں. جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، پیسے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا؟ حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے، لیکن نبی آخری نبی ہے نا، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا، شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے، سارا سونا وونا، گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے
اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو. فنٹر بننے کی کوشش, فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا, تو اب کیا ہے, اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ, باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا, اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے. ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے, مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے, جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں, ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ, ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں, پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو, مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا, اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر, فرمایا افی کا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں, یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا, رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں, اتنی بڑی عمر میں ایک 9 عمر لڑکی سے, تو اس 9 عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افی کا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست. جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو,
اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں. آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے, چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو, اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی. بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں, جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں. 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, 25 سال کا یہ PhD بھی ہے, پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے, اور بیگم غریب بھی ہے. پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی. ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا, کورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ذرا سا بے روزگار ہوا بیگم شارٹ, وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں, ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل. میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں, سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں, گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں. ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی, جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے. اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ, ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں, جو خود پہنے اس کو پہنائیں, جو خود کھائیں اس کو کھلائیں. لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا, کوئی بات نہیں بیگم, میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں, رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے ہم کسی اور سے شادی کریں. ایک دم سے نہ نکال دو, پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو, ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں, 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو, مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن, اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے. ٹینشن مینشن نہیں, ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی, وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں. ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری, نہ بچے ہماری ٹینشن ہے, نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے, نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن. میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے, میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے, وسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے, پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ, اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے, ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو, 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام. مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان, اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا, جوان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے, تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے, اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں, وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں. تو خیر, اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, سارا گھر لٹا دیا. ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا, بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دی, تسلیاں دی جائے. لیکن نبی کے سامنے آئے, ہاتھ پھیلایا, یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید, اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ. نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا, غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر. میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے, داڑیاں ٹوپیوں والے, ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے, ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے بات ایسی کرے گا اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی, داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے.
مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں, سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے, خدا کی قسم, غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سے ہٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہے نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں, ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں, وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے. اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے, بہت اچھا ہے, آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا. میرے پاس بھی کوئی آئے گا, اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں, چلو یار کچھ دن کیا, وہ قرآن بھی پڑھائیں گے, تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم. اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے, ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں, دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ, آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں, ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی, اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے. اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے. بھائی تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا. ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے.
نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوگی. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو. یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے, ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے. عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں, اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر آپ نے میری اتنی تعریف کی. جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے, يُصَبِّرْهُ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا, صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے,